اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی اولاد میں سے ایسا کوئی بھی نہ تھا جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلوٹھی کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا تھی، جن کا نکاح ابو العاص بن ربیعہ سے ہو چکا تھا۔ سیدہ زینب تو بعد میں جلد ایمان لے آئیں، مگر ابو العاص فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ تاہم ابو العاص کی سیدہ زینب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات ہمیشہ خوشگوار رہے اور اپنے داماد سے خوش رہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کے بیٹے سیدنا قاسم تھے۔ اس نام کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ یہ بعثت سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا تھی۔ بعثت نبی کے وقت ان کی عمر صرف 6 برس تھی۔ بعد میں ان کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا، اور جس دن مسلمانوں کو مدینہ میں فتح بدر کی خوشخبری ملی، اسی دن ان کی بیٹی نے وفات پائی۔ چوتھے نمبر پہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا تھی۔ سیدہ رقیہ کی وفات کے بعد ان کا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔ پانچویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ تھے، جنہیں طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سن بلوغت کو پہنچنے سے قبل ہی وفات پا گئے۔ چھٹے نمبر پر آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی، جن کی عمر اس وقت صرف 1 سال تھی۔ 15 برس کی عمر میں آپ کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی اولاد میں سے صرف یہی زندہ تھی۔ 6 ماہ بعد یہ بھی وفات پا گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السابقون الاولون، گھر کے باہر کے لوگوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ آپ ماہر انصاب، صاحب اور رائے یعنی رائے دینے والے، اور رائے دولت مند اور فیاض انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلی دوست تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر اور بعثت نبی سے پہلے ہی شرکیہ اعمال اور عقائد سے منتفر رہتے تھے۔ مکہ میں آپ کا خاصا اثر و رسوخ تھا، اور آپ ہی کے درپردہ کوشش سے سیدنا عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، سید سعد بن ابی وقاص، زبیر بن عوام اور طلحہ ایمان لائے تھے۔ پھر ان سب حضرات کی مشترکہ کوششوں اور آزادانہ تبلیغ سے درجہ ذیل حضرات ایمان لائے۔ سیدنا عمار بن یاسر، پھر ان کی تبلیغ سے ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ بھی اسلام لائے۔ یہ لوگ ابو جہل کے قبیلہ بنو مخزوم کے غلام تھے۔ سیدنا بلال بن رباح جو امیہ بن خلف کے غلام تھے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر سیدنا ابو بکر نے خرید کر آزاد کر دیا۔ سیدنا خباب بن عارت، سیدنا ارقم، سیدنا سعد بن زید، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بنوئی، عبداللہ بن مسعود، عثمان بن موزون، ابو عبیدہ بن جراح، صہیب رومی جو ایمان لائے تھے۔ خفیہ تبلیغ کے 3 سال تھے۔ ابتدائی 3 سال تبلیغ یوں ہی سینہ بسینہ ہوتی رہی، حتیٰ کہ مسلمانوں کی تعداد 40 تک پہنچ گئی۔ یہ اصحاب عبادات بھی اصحاب چھپ چھپ کر کیا کرتے تھے، اور دارالارقم کو مرکز بنا لیا تھا۔ اس دور میں قائد تحریک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے اپنے طنز، تشنیع اور تضحیک کا نشانہ بنایا تھا۔ کبھی وہ آپ کو کاہن کہتے، کبھی شاعر، کبھی دیوانہ، کبھی آپ کے آیات کا تمسخر اڑاتے، اور کبھی آنکھوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب بنا کر آپ کے عزم اور ہمت کو شکست دینا چاہتے۔ اس دور میں مشرکین نے مکہ کا مسلمانوں پر دباؤ کتنا تھا، اور کسی کا اسلام لانا کس قدر کٹن اور جان جوکوں کا کام تھا، اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے جسے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام لانے سے متعلق خود بیان کیا۔ ایسے ہی یہ واقعہ سورۃ انفال میں میں آپ کو دوبارہ اس وقت تفصیل سے بتاؤں گی۔ ایسے ہی ایک واقعہ صحیح مسلم میں مذکور ہے۔ سیدنا عمر بن ابیہ رضی اللہ عنہ نے بھی انہی ایام میں اسلام قبول کیا۔ عمر ایام جہالت میں یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ تمام لوگ مشرک اور گمراہ ہیں۔ جب انہوں نے سنا کہ مکہ میں ایک شخص آسمانی خبریں بیان کرتا ہے تو فوراً سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور فوراً اسلام لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ضروری احکام کی تعلیم دی
اور مشورہ دیا کہ فی الحال اپنے وطن واپس چلے جائیں، اور جب سنیں کہ اسلام کو غلبہ ہو گیا پھر ہمارے پاس چلے آئیں۔ اسلام اور یہی مشورہ تھا کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بھی دیا تھا، اور یہ مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 9 مسلموں سے ہمدردی کی خاطر دیتے تھے۔ مکہ میں تو یہ حال تھا کہ جس شخص کے متعلق پتہ چل جاتا کہ وہ مسلمان ہو گیا، اس کی شامت آ جاتی، پھر ان سب مسلمانوں کو جتنا دکھ پہنچتا اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا ہی دکھ پہنچ جاتا تھا، کیونکہ آپ رحمت العالمین تھے اور دردمندانہ دل رکھتے تھے۔ علاوہ عظیم معاشی مسئلہ بھی پیدا ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت دقت ہوتی تھی۔ نبوت کے پہلے 3 سال تبلیغ کا یہی انداز رہا کہ جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ سورۃ مومن کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ کا فرمان نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگر 3 بار اپنے قبیلے والوں کو اکٹھا کیا اور ان پر اسلام پیش کیا، مگر ہر بار ابو لہب بھی آڑے آتا اور مخالفت میں پیش رہتا۔ اب اس کے بعد خفیہ طریقہ تبلیغ نہ رہا اور مشرکین کو کسی نہ کسی حد تک یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ کون کون شخص اسلام لا چکا ہے، لہٰذا انہوں نے اسلام، پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کو سختی سے کچل ڈالنے کی مشن کو پہلے ہی سے تیز تر کر دیا۔ جو منصوبے پیغمبر اسلام کو ختم کرنے کے لیے بنائے گئے اور سازشیں کی گئی، ان کا ذکر واللہ یعصمک من الناس کے تحت سورۃ مائدہ میں انشاءاللہ آئے گا۔ یہاں ہم صرف ان کے مظالم کا ذکر کرتے ہیں جو اس دور میں مسلمانوں پر ڈھائے گئے۔ عرب معاشرے میں غلاموں کا طبقہ بھی معاشرے کا ایک ضروری حصہ تھا، لیکن یہ کہ انہیں انسان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ مالک اپنے غلام پہ جتنا بھی ظلم کرے، حتیٰ کہ جان سے بھی مار ڈالتے، کو پوچھنے والا نہ تھا، بلکہ آزاد معاشرے کو اس کی تائید اور حمایت حاصل ہوتی تھی، اور غلام اپنے مالک کے سامنے چوں بھی نہیں کر سکتے تھے اور نہ بھاگ سکتے تھے، لہذا زیادہ تشدد کا یہی شکار یہی طبقہ تھا۔ ابو جہل کا مسلمانوں پر جبر و ستم ڈھانے کا طریقہ یہ تھا کہ اگر اسلام لانے والا کوئی آزاد، معزز اور طاقتور آدمی ہوتا تو اسے برا بھلا کہنے، ذلیل اور رسوا کرنے اور اس کے مال و جان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے، اور عرب کے قبائلی نظام میں وہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا ابو جہل۔ اور اگر اسلام لانے والا کوئی غلام یا کمزور آدمی ہوتا تو اسے خود بھی مارتا اور دوسروں کو بھی اسے مارنے پہ اکساتا، اور اس معاملے میں نہایت سنگ دل واقعہ ہوا تھا۔ آل یاسر یعنی سیدنا عمار رضی اللہ عنہ اور ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ اسلام لا چکے تھے۔ یہ قبیلہ بنو مخزوم یعنی ابو جہل کے اپنے قبیلے کے غلام تھے۔ ان پر ابو جہل نے خوب ظلم و ستم ڈھائے اور اس قدر مظالم ڈھائے کہ یاسر ان کی تاب نہ لا کر راہی ملک کے عدم ہوئے، اور ان کی بیوی سمیہ کو اس بدبخت نے شرمگاہ میں نیزہ مار کے ہلاک کر دیا۔ اسلام میں یہ پہلی شہیدہ ہیں جو اس بے دردی اور بے رحمی سے شہید کی گئی۔ رے آماد تو خود انہیں کئی بار کڑکتی دھوپ میں پتھریلی زمین پہ ننگا لٹا کر اوپر سرخ اور وزنی پتھر رکھ دیا جاتا اور کبھی پانی میں غوطے دیے جاتے۔ ایک دفعہ آپ کو ننگے بدن دوپہر کو پتھریلی زمین پر لٹا کر اذیت دی جا رہی تھی کہ ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ وہ ہستی جو سارے جہان کے لیے رحمت بن کر مبعوث ہوئی تھی، یہ نظارہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو بیتی ہوگی وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور استقامت کے عظیم پیکر بھی تھے۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہوگی اور انہیں دلاسا دیتے ہوئے فرمایا، اے اہل یاسر، صبر پہ قائم رہنا، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔